آداب کیا ہیں، رہن سہن۔ جب میں اصلاح معاشرہ پہ بات کرتا ہوں تو اتنے مسائل سامنے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کس کو چھوڑ دوں اور کس کو بتاؤں، بیان کروں۔ ہماری میجارٹی اور اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں وضو کرنے کے لیے شریعت نبی کے مطابق 2 ٹوٹیاں نہیں لگائیں کہ بیٹھ کر وضو کر سکیں۔ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، اور فخر سے بتاتے ہیں کچن پر میں نے 50 لاکھ لگا دیا، ٹوائلٹ پر میں نے 30 لاکھ لگا دیا، لیٹرین پہ 30 لاکھ لگائیں، مگر 2 کنال کی کوٹھی میں اپنے نبی کی سنت کے مطابق بیٹھ کر وضو کرنے کے لیے 2 ٹوٹیاں نہیں لگ سکی۔ اس طرف کبھی دھیان گیا؟ یہ جو بیسن بنے ہیں، بیسن جن پہ کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں، یہ تو انگریز کا کلچر ہے کہ جنہیں نہ پاکی کی خبر نہ پلیدی کی، یہ تو کلچر ہی ان کا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے، ہم نے اس بیسن کے گندے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے۔ اب بہت سے لوگ وہاں وضو کرتے ہیں نا، تو جو کپڑے پاک ہیں اتنے چھینٹے پڑتے ہیں کہ وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، اور گھر کے تمام افراد بہو بیٹیوں سمیت وہ سارے اسی بیسن پہ منہ دھوتے ہیں، اسی پہ کلیاں کرتے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں بچیوں کو شریعت کے بنیادی ضروری مسئلے بھی نہیں معلوم، خامدوں کو نہیں معلوم۔ اس وقت امام الانبیاء کے غلاموں، ہر گھر میں جو امیر ہے یا غریب، 2 چیزیں ضرور ہیں۔ ایک نیل پالش پڑی ہے، نیل پالش کہ یہ ناخنوں پہ جو لگاتے ہیں نا، عورتیں لگاتی ہیں نیل پالش، یہ ہر گھر میں ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی لگاتی ہیں، اور جوان عورتیں بھی لگاتی ہیں، بوڑھیاں بھی لگاتی ہیں، شادیوں کے موقع لگاتی سب ہیں، اور ہر گھر میں ہے نیل پالش۔ مگر یہ مسئلہ شریعت کا کسی کو نہیں معلوم۔ کیا؟ پوچھی علماء سے کہ جس عورت کا جسم ناپاک ہو جائے اور اس پہ غسل واجب ہو جائے، وہ جب تک نیل پالش مکمل طور پر ناخنوں سے نہ اتارے، وہ 100 سمندروں میں بھی غسل کر لے، اس کا جسم پاک ہی نہیں ہوتا۔ اب میرے کئی جوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، عورتیں بھی سن لی ہیں خطاب؟ نہیں۔ کوشش کرنا یہ سی ڈی ان تک پہنچ جائے، کیونکہ آگے میں خواتین کو بھی پیغام دینے لگا۔ کتنے جوان ہیں جن کی شادی کو 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، اب ان کی بیویاں کیا کرتی ہیں؟ بیگماں وہ نئی نویلی دلہنیں بنی رہتی ہیں نا، 6 مہینے سال، وہ نیل پالش اترنے نہیں دیتی، بس اگلی ماند نہیں پڑی اوپر اور لگا دی۔ تو یہ پینٹ کی طرح نیل پالش، جیسے آپ لکڑی پہ پینٹ کر دیتے ہیں، اصل لکڑی چھپ جاتی ہے، اسی طرح نیل پالش لگا دیں تو رب نے جو ناخن بنائے نا، ان پر پینٹ چڑھ جاتا ہے، اصل ناخنوں تک پانی نہیں جاتا۔ اب 6 مہینے سے ایک لڑکی نے نیل پالش نہیں اترنے دی، سال ہو گیا نیل پالش نہیں اترنے دی۔ اب سال میں جسم ناپاک ہوا 100 بار، اور شریعت نبی کے مطابق غسل نہیں ہوا ایک بار بھی، اس کا جسم کتنا ناپاک۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ مسئلہ جانتے ہیں؟ 15 صدیاں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا، لا یبال المرء، میری امت کو پرواہ نہیں ہوگی، حلال ہو رہا ہے کہ حرام ہو رہا ہے، حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام الانبیاء کے غلاموں، ہر گھر میں لپسٹک موجود ہے، لپسٹک سرخی جس کو کہتے ہیں، عورتیں ہونٹوں پہ لگاتی، نیل پالش بھی ہے، سرخی بھی ہے، مگر کتنی عورتیں اور کتنے مرد یہ جانتے ہیں؟ یہ میرے پاس ثبوت موجود، پوری کتاب میرے پاس موجود، اور بیروت یونیورسٹی کے پروفیسر احمد صقر سب سے پہلے یہ راز انہیں معلوم ہوا، کیونکہ کتاب انہوں نے پڑھی،
پھر آگے انہوں نے کتاب تقسیم کی. امام الانبیاء کے غلاموں یہ یاد رکھو، جتنی سرخی بن رہی ہے، میڈ ان چائنا ہو، میڈ ان یو کے ہو، میڈ ان جرمنی ہو، میڈ ان یو ایس اے ہو، جرمنی میں بنے، جاپان میں بنے، امریکہ میں بنے، یورپ میں بنے، چائنا میں بنے، جتنی سرخی بن رہی ہے ہر سرخی میں وہ خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں. کیونکہ یورپ میں اور دیگر انگریزوں کے ملکوں میں کہ جو چیز بھی بنتی ہے نا، وہ جس ڈبے میں پیک کرتے ہیں اس کے اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں. کیا؟ کہ اس کے اجزاء ترکیبی کیا کون کون سے ہیں، کہ کون کون سی چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں. تو کمپنیوں کے مالک جو سرخیاں بناتے ہیں میک اپ کا سامان، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ وجہ انہوں نے بتائی. وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر انسان کا جسم جو ہے نا، اس میں تپش ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے. کہ گری کا تیل ہوتا ہے وہ فریج میں پڑا ہو یا ٹھنڈی جگہ پہ جم جاتا ہے. اب اس کو آپ، یا دیسی گھی فریج میں ہو تو جم جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا نکال کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور تھوڑی دیر مٹھی بند رکھیں، کھولیں گے تو وہ پگھل چکا ہوگا. کس نے پگھلایا؟ انسانی جسم کی تپش نے اسے پگھلا دیا، ٹیمپریچر نے اسے پگھلا دیا. تو وہ انگریز کہتا ہے کہ ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا، تجربہ کیا ہے کہ باقی جانوروں کی چربی بھی ہم نے ڈالی ہے، لیکن ہر جانور کی چربی جب عورتیں یہاں لگائیں گی نا تو انسانی جسم کی تپش کی وجہ سے پگھل جاتی ہے، وہ پھر ہونٹوں پہ رکتی نہیں، میلٹ ہو جاتی، بہ جاتی. وہ کہتا ہے ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ خنزیر تنہا ایسا جانور ہے کہ جس کی چربی انسانی جسم کی تپش سے نہیں پگھلتی، اس لیے ہم ہر سرخی میں ڈالتے ہیں. اب ہماری حالت کیا ہے؟ کسی کا بیٹا فرانس میں، کسی کا اٹلی میں، کسی کا ناروے میں بیٹھا ہے، کسی کا جاپان میں، جرمنی میں. یہاں سے بہنیں فون کرتی ہیں، بھابیاں فون کرتی ہیں کہ میرے لیے اور کچھ لاؤ نہ لاؤ، میک اپ کٹ وہاں سے لانی ہے، میک اپ کا سامان وہاں سے لانا، یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور وہ جو سامان بنا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں ہم ہر سرخی میں خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں. کیونکہ وہ تو انگریز ہیں نا، کافر ہیں. میں انگلینڈ سے اسکاٹ لینڈ تک ان کی نیشنل کوچ پہ گیا ہوں، 8 گھنٹے کا سفر کیا میں نے. موٹر وے کے دونوں طرف کھیت آتے ہیں، فیلڈ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں میں نے خنزیروں کے اجڑ دیکھے ہیں، ریوڑ دیکھے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خنزیر کھاتے ہیں اور چربی جو ہے وہ بچاتے ہیں اور سرخیوں میں استعمال کرتے ہیں. اب جس قوم کی بہو بیٹیوں کی ناپاکیزگی کہاں لیے ہو، ناپاکی کہاں لیے ہو کہ یہاں نیل پالش کی وجہ سے سال گزر جائے، جسم ناپاک اور غسل ہی نہیں ہوا، اور اس پر مستداد یہ کہ یہاں ہونٹوں پہ خنزیر کی چربی والی سرخی ماں لگا رکھی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، ایسی بچیوں کی جولی میں ڈسکو ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں، رب رسول کے باغی تو پیدا ہو سکتے ہیں، اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلنے والے تو پیدا ہو سکتے ہیں، مگر فجر کو اٹھ کر مصطفیٰ کا قرآن پڑھنے والے پیدا نہیں ہوتے ہیں. غیور اور غیرت مند بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں کہ جن کی ماں نے یہاں خنزیر کی چربی لگا رکھی ہو اور شریعت کے مطابق غسل کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو. اب یہاں امام الانبیاء کے نام پر کتنے سر جھومے ہیں، کتنے جھنڈے بنے گے، کتنے نعرے لگائیں گے، مگر صرف یہیں تک، محفل تک. کتنے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جاننے کے بعد گھر جائیں گے اور گھروں میں سونے سے پہلے مصطفیٰ کی شریعت کا جھاڑو پھیریں گے. گھروں کو پاک کرو تاکہ تاجدار کائنات کا فیض اترے. ہمارے گھر ناپاک ہو گئے کیونکہ ہماری نسلیں ناپاک ہو گئی اور ہمیں تاجدار کائنات کی شریعت سے دور کر دیا گیا.
بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ چند پیمانے بدل جانے سے کیا ہوگا۔ اس پورے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے گھر کا ماحول بدلو، بہو بیٹیوں کا لباس بدلو۔ آج ہماری بچیوں نے وہ لباس پہنا ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ جو حضور کی شریعت میں حرام، مگر مرد بولے نہیں بولے۔ مسلمان عورتیں سر پہ بڑی بڑی چادریں رکھتی تھیں اور کھلے کھلے کپڑے پہنتی تھی، کیونکہ الناس باللباس، انسان کی پہچان ہی لباس سے ہے۔ گدھا اور خچر اور جانور لباس نہیں پہنتے، لباس بنا انسانوں کے لیے، اور کیوں؟ تاکہ جسم ڈھانپا جائے۔ تو کھلے کھلے کپڑے ہوتے تھے اور ڈیلی ڈالی شلواریں ہوتی تھی، پھر اوپر بڑی بڑی چادریں، اور گھر سے نکلتی تھی تو پردہ کر کے نکلتی تھی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ دوپٹے، وہ چادریں اتر گئیں، کریب کے پتلے دوپٹے آئے تھے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ بین والے کرتے پہنتی تھیں عورتیں، بین والے، کہ یہاں گردن پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑ سکے۔ اب یہ ہے کہ بین ختم ہوئے اور گریبان اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں اور چھاتیاں نظر آتی، مگر مرد چپ رہے۔ وہ ملک مار، راجے مہاراجے، چودھری، نواب، وڈیرے، سردار، کہ جن کی غیرت کا کبھی حال یہ تھا کہ ان کے گھر کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کی ننگی چھاتیاں نظر آ رہی ہیں، آج ان کی قمیصیں اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ نظر آ رہا ہے۔ عورتوں نے ڈھیلی ڈالی شلواریں چھوڑ دی اور ٹائٹ پاجامے پہن لیے، پیر بھی چپ، مرید بھی چپ، سب خاموش، کیونکہ منہ میں دہی جما رکھی ہے۔ رسول کی شریعت گھر سے نکلتی گئی، گھر میں آگ لگتی گئی بے غیرتی کی، اور سب نے منہ میں لگام چڑھائے رکھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے میری امت کے مردوں، اذا جاء امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا۔ اے میری امت کے مردوں، اگر گھر کے سارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں کہ بہو بیٹیوں کا لباس کس فیشن کو ہونا چاہیے، یہ فیصلے عورتیں کرتی، شادیوں پہ کون سے رسم اور رواج چلنے، یہ فیصلے مرد نہیں گھر کی عورتیں کرتی ہیں، بچوں کو کون سی تعلیم دینی ہے، یہ فیصلے مرد نہیں بیگمات کر رہی ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، میری امت کے مردوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا اذا جاء امورکم الى نسائکم، جب تمہارے سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں تو پھر تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ فرمایا مردوں مردے نہ بنو، مردے نہ بنو۔ آج دیکھیے عورتوں کا لباس کیسا ہو گیا، اور اس لباس کی 15 صدیاں پہلے میرے نبی نے خبر دی تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ امام الانبیاء نے فرمایا یاد رکھنا میری امت پہ وقت آئے گا کہ بدبخت عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی۔ میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں اور پوری حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا نساء عورتیں ہوں گی میری امت کی، کاسیات، اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق وہ کپڑوں میں ہوں گی، عاریات، مگر شریعت کی نظر میں بدبخت ننگی ہوں گی۔ اب اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث نے 3 معنی بیان کیے، اس کے 3 معنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے 3 معنی بیان کیے۔ نمبر 1، حضور کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں عورتیں شارٹ ڈریس پہنیں گی، مختصر لباس پہنیں گی، کہ جسم کے کچھ حصے پہ کپڑے ہوں گے، کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں پہلے پورے بازو ہوتے تھے، پھر شارٹ کٹ ہوتے گئے نا، عورتوں نے ہاف بنائے، بڑھتی گئی بڑھتی گئی، ادھر ہمارا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا بے حیائی بڑھاتا گیا، اور ادھر ایک سے ایک بے غیرت حکمران آتا گیا۔
قوم کو لبرل بناتا گیا اور آزادی دیتا گیا. مصطفیٰ کا اسلام کسی نے نہیں دیکھا. امام الانبیاء کے غلاموں، اب صورتحال یہ ہے کہ پورے بازو ننگے ہو گئے، چاں کتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ نظر آنے لگے، ٹائٹ پاجامے پہنے جوڑ جوڑ نظر آنے لگا، دوپٹے پہلے گلے میں ہوتے تھے، سر سے اترے تو گلے میں تھے، گلے سے بھی گئے. اب دیکھیے اسلام آباد میں، چھوٹے بڑے شہروں میں آپ کو ایسے ایسے بے حیائی کے منظر ملیں گے کہ عورتوں کے کچھ جسم پہ کپڑا ہے، کچھ جسم ننگا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا یہ بد نصیب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی پھر رہی ہوں گی. دوسرا معنی حدیث کا، امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں اتنا ٹائٹ لباس پہنے گی، ٹائٹ لباس کہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوگا، اتنا تنگ چست اور ٹائٹ لباس پہنے گی کہ شریعت نے جسم کے جن حصوں کو چھپانا واجب کیا تھا وہ خود ابھر کے سامنے آ جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ جسے ہم نے الماری میں بند کر کے رکھا اور فلمی میگزین پڑھ رہے ہیں اور گھروں کی بہو بیٹیاں ٹچ موبائلوں سے کھیل رہی ہیں، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی امت کی عورتوں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. آج صورتحال یہ ہے کہ اب شعر و شاعری نہ ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، قرآن سن کے بور ہو جاتے ہیں، حدیثیں سن کے بور ہو جاتے ہیں. اب کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا خطیب بلا لیا انہوں نے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میرا فریضہ ہے، اس لیے کہ اگر آج میں نہ بتاؤں میرے آقا کی امت لٹ چکی ہے. اگر میں نہ بتاؤں تو اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آپ سے پہلے میرا گریبان پکڑا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی. اور قرآن کیا کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اے عورتوں بازار میں گلی میں چلتے ہوئے اس زور سے اپنے پاؤں بھی زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے. اے عورتوں ایسی چال بھی مت بناؤ کہ تمہارا جسم چھل کے اور زینت کے پوشیدہ مقام ظاہر ہو جائیں. امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے اتنے ٹائٹ ہو جائیں گے، نمبر 1 کپڑے مختصر ہو جائیں گے جسم، نمبر 2 نمبر 3 اس حدیث کا معنی کہ عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی کہ وقت آئے گا کپڑے اتنے پتلے ہو جائیں گے. یہ گرمیوں میں دیکھ لیں عورتیں کتنا پتلا لباس پہنتی کہ بظاہر کپڑے پہنے ہوں گے مگر اندر سے جسم نظر آ رہا ہوگا. تو یہ 3 قسم کی عورتیں یاد رکھیں، یہ بدبخت شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں. امام الانبیاء فرما رہے ہیں ٹائٹ لباس پہننے والی، چھوٹا لباس پہننے والی، پتلا لباس پہننے والی شریعت کی نظر میں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہے. اور آگے امام الانبیاء نے فرمایا کہ پھر بن سمر کر نکلیں گی، کپڑا یہ ہوں گے، لباس یہ ہوگا، اور ممیلاتن مائلاتن. ممیلاتن بن سمر کر اس لیے نکلیں گی تاکہ دنیا انہیں دیکھے، اٹریکٹ کریں، مرد دیکھیں ان کی طرف. اور مائلاتن پھر خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی. اس کا ایک معنی کیا اور دوسرا معنی کیا کہ مٹک مٹک کے چلیں گی، مٹک مٹک کے، کیونکہ اونچی ہیل والی، اونچی ایڑی والی سینڈل پہن کر تو ویسے ہی مٹک مٹک کے چلنے لگ جاتی. یہ ساری خبریں تھی حضور نے. چال میں بھی چال بازی ہوگی. امام الانبیاء نے فرمایا مٹک مٹک کے چلیں گی. اور آگے کیا فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اپنے بالوں کے اس طرح پیچھے جوڑے بنائیں گی.
بال اکٹھے کر کے سر پر جوڑے بنائیں گی، کیچر اور کلپ لگائیں گی. اور امام الانبیاء نے مثال دی، فرمایا جس طرح عرب کے بختی اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں اس طرح ان کے جوڑے سر پہ نظر آئیں گے بال اٹھے ہوئے. یہ حضور نے مثال دی. آج کئی بدبخت لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. اور میں کہتا ہوں نادان، جو نبی 15 صدیوں پہلے تیری بیٹیوں کے اترے ہوئے دوپٹوں کی خبر دے رہا ہے، اسے نہیں معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے.